کچھ احباب عمرے دے واسطے معلومات دا کہہ رہے ہیں عمرہ کرنا ہوئے تو اس دے واسطے آسان طریقہ عمرے دا. ویسے تو دعاواں بھی بہت زیادہ نے، تفصیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر عمرہ دا طریقہ اور کم از کم جو دعاواں نے وہ کیڑیاں پڑھنی چاہیے نے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں عرض کرنا ہے. عمرہ دی ادائیگی دے واسطے 4 چیزاں نے، 4 کم نے جڑے سانوں کرنے پیندے نے اور کرنے چاہیے نے، اور اگر انہاں 4 وچوں کوئی بھی رہ جائے گا تو ساڈا عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا. انہاں وچوں پہلا کام ہے میقات تو احرام باندھنا. مکہ المکرمہ دی حدود تو باہر نکل کے جو حدود ہے جس کو شرعی طور پہ میقات آکھیا جاتا ہے اس تو احرام باندھنا یہ عمرہ دی پہلی شرط ہے اور پہلا عمل ہے. تو جڑے دوست دوسرے ممالک تو عمرہ کرنے واسطے جاندے نے وہ جدو جان گے تو رستے میں انہوں کا احرام بندھا دیتا جائے گا، لیکن جڑے مکہ المکرمہ دے وچ رہندے نے انہاں نوں مکہ پاک وچوں باہر نکل کے میقات تے آ کے احرام بن کے پھر نیت کرن گے، پھر جا کے عمرہ کرن گے. جس وقت اساں احرام باندھ لیا اس وقت نال عمرے دی نیت کر لینی ہے اللہم انی ارید العمرۃ ویسر لی فتقبل منی. اردو وچ پنجابی وچ بھی کر سکنے ہاں کہ اے اللہ میں عمرہ کرن دا ارادہ کرنا وا، میرے واسطے اس نو آسان بنا اور میری اس نیکی نو قبول فرما لے. نیت کر کے جدو اساں یہ نیت کر لینی ہے تو پھر احرام باندھ لینا ہے، نیت کر لی ہے. بعض احباب 2 نفل ادا کرتے ہیں تو وہ 2 نفل جڑے نے وہ ادا کرنے ضروری نہیں نے. 2 نفل احرام دے نہیں ہوتے. ویسے چونکہ احرام سے پہلے کچھ لوگ غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اس نیت دے نال تحیات الوضو دی نیت دے نال 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا سفر دی نیت دے نال، لیکن احرام دے نفل نہیں ہوتے. اگر وہ نہیں بھی پڑھے گا تو احرام اس کا صحیح ہے اور عمرہ بھی اس کا درست ہوئے گا. اس تو بعد جدو احرام باندھ لیا ہے تو تلبیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. انہاں کلمات کو تلبیہ آکھیا جاتا ہے اور بلند آواز کے نال جڑے مرد حضرات نے وہ بلند آواز کے نال کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ بلند آواز کے نال نہیں لیکن آہستہ آواز کے نال وہ بھی پڑھے گی. 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس بعد اگر یہ پڑھنا چاہن تو پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ نہ پڑھن درود پاک تلاوت اور کوئی ذکر و اذکار آتا ہوئے وہ کر سکتے ہیں. اس بعد احرام باندھ کے اسی مکہ المکرمہ میں جا جانا. جہاں دوسرا کام ہے وہ ہے خانہ کعبہ دا طواف کرنا. اور خانہ کعبہ دا جہاں طواف ہے، خانہ کعبہ دے 4 کونے نے جنہاں نوں رکن آکھیا جاتا ہے. پنجابی میں اردو اس کو کونا کہنے ہیں، عربی میں اس کو رکن آکھیا جاتا ہے. تو ایک رکن دے ہجر اسود نو نصب کیتا گیا ہے، اور جس وقت اسی عمرہ کرن دے واسطے حرم شریف میں داخل ہوا گے تو جس رستے سے اساں حرم شریف میں داخل ہونا ہے اس رستے تے ہی ہجر اسود والا کونا ہے. یعنی کہ ساری جو انٹری ہے وہ اس جگہ تے ہی ہونی ہے جتوں اسی طواف کا آغاز کرنا ہے. اس سائڈ تے نشانی دے واسطے سجی سائڈ تے بلند عمارت دے نال ایک لائٹ بھی گرین کلر دی لگی ہوئی ہے، اس نو ویکھ کے اسی سمجھ سکنے ہاں کہ اس تو بالکل برابر ہجر اسود نصب ہے. اس مقام تے کھڑے ہو کے اور اس تو پہلا جدو اسی احرام باندھنا ہے تو احرام دیا مرد دیا 2 چادر ہوندیاں نے، اور ایک چادر اس نے اپنے جسم کے نال لپیٹی ہوتی ہے چادر کے طور پہ، اور دوسری جڑی ہے وہ اوپر پہنی ہوتی ہے. لیکن جدو اسی احرام باندھنا ہے ادو اساں اپنا کندھا ننگا نہیں کرنا.
اسا جیسے عام چادر کر لینا ہے ویسے چادر کر لیں لیکن سر اپنا نہیں ڈھانپنا، اور پھر اسا اویں ہی چادر کر کے حرم شریف میں داخل ہونا ہے۔ جدوں اسا اپنا طواف شروع کران گے ادا اسا اپنا جو ساڈا سجا موڈا ہے کندھا ہے اس کو اسا کھول لینا ہے اور حجر اسود کی طرف ہاتھ دا اشارہ کر کے کہنا ہے بسم اللہ و باللہ۔ اس عمل نو شرعی طور تے استلام آکھیا جاتا ہے۔ تو یہ کر کے اشارہ کر کے پھر اسا خانہ کعبے دا جو طواف ہے اس کو شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آتا ہے پڑھتے جاؤ، ضروری نہیں کوئی دعا ہے نہیں لیکن ضروری نہیں نے درود پاک پڑھتے جاؤ، تلاوت کو سورت آمدی ذکر و اذکار جو ہے کرتے جاؤ۔ جدو اسی رکن یمانی تے آواں گے جو حجر اسود تو پیچھے والا کونا ہے خانہ کعبہ دا، اس مقام تے اسی اس مقام تے آ کے اسا پڑھتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس جگہ تو لے کے حجر اسود کے برابر تک آدھے ہویا اسا یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، جنی بھی دیر لگ جائے جنی دفعہ پڑھیا جائے اسا اس کو پڑھنا ہے۔ اس تو بعد اسا پھر حجر اسود کے سامنے آ جاواں گے اور ساڈا ایک جو چکر ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ویسے ہی خانہ کا حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے ہاتھ کے نال، بسم اللہ و باللہ پڑھ کے پھر دوسرا چکر، پھر ایویں ہی تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ تو 7 چکر پورے کر کے جس وقت اسی اگے آواں گے تو ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک پتھر وچ لگیا ہوا ہے اس جگہ کو مقام ابراہیم آکھیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم نو اسا کیونکہ اس کو کور کر دیتا گیا شیشے دے نال زیارت کیتی جا سکتی ہے، اور بعض دفعہ اس مقام تے بالکل اس کے قریب نفل پڑھن تو روکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اسا اتنے ہی نفل پڑھنے نے، اسا اس تو اگے جا کے پھر کسی بھی جگہ تے صحیح اگر مناسب جگہ مل جاتی ہے تو 2 نفل پڑھ داں گے تو ساڈا دوسرا کام جڑا ہے وہ بھی مکمل ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ دا طواف کرنے والا۔ جس وقت خانہ کعبہ دا طواف کر کے نفل پڑھ کے اسی اگے چلیں گے تو آگے جو عمل ہے اور تیسرا کام اور جو رستہ ہے وہ صفا اور مروہ کا رستہ ہے۔ تو وہ تو رستہ بنیا ہوئے گا، نشانی لگی ہوئے گی، لکھیا ہوئے گا، لوگ ادھر جا رہے ہوں گے تو اساں بھی انہوں نے نال اس رستے تے چلدیا جانا۔ جان لگیا خانہ کعبہ دی طرف چہرہ کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو خلق کائنات نے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں وچوں نے، جہاں بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے وہ انہاں دے چکر لگاوے۔ تو یہ دعا پڑھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اساں صفا تے چلا جانا ہے۔ جو ساڈا رستہ ہے وہ سانو پہلے صفا پہاڑی تے لے کے جائے گا، اور صفا پہاڑی تے جا کے اساں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھن تو بعد اساں صحیح شروع کر دینی ہے۔ جو صفا اور مروہ دے چکر نے انہوں نے شرعی طور تے صحیح آکھیا جاتا ہے۔ تو اساں صفا تو چلنا ہے اور مروہ تے جانا ہے۔ رستے میں جو جگہ ہے جس جگہ تے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کیونکہ انہوں کا بیٹا انہوں کی نظریں دوجر ہو جاتا سی، تھوڑا جہا تیزی کے نال چل دیا سن، تو اس جگہ تے نشان لگیا ہوا ہے، لائٹاں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق توا کے مطابق زیادہ نہیں دوڑنا، جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ چلنا ہے، جلدی کے نال چل کے اس کو کراس کرنا ہے، اور پھر تسی پرسکون ہو کے مروہ تے پہنچ جانا ہے۔ مروہ تے جا کے پھر خانہ کعبہ دی طرف چہرہ کر کے اسا جو دعا سانو آندی ہے جو سارا دل کرے اسی کر سکتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ اسی یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اساں دوسرا جو چکر ہے اس کو شروع کر دینا ہے، یعنی کہ اسی جب صفا تو ٹر کے مروہ تے جاواں گے تو ایک چکر پورا ہو گیا ہے، پھر مروہ تو چل کے صفا تے آواں گے تو 2 ہو جان گے، پھر اسی صفا تو لے کے پھر مروہ تے جاواں گے 3 ہو جان گے، پھر مروہ تو آ کے صفا تے آواں گے تو 4 ہو جان گے۔ تو اسی صفا تے اسی پہلا چکر لگاواں گے اور ساڈا 7واں ہے وہ مروہ تے جا کے مکمل ہوئے گا۔ تو صفا اور مروہ انہاں دونوں پہاڑیاں دے نام نے، صفا تو سٹارٹ ہوئے گا، مروہ دے ساڑھے 7 چکر پورے ہو جان گے، اور پھر اساں اس تو بعد ساڑھا جو تیسرا عمرے دا کم ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور پھر چوتھا عمل رہ گیا ہے۔ چوتھا عمل ہے اگر عورت ہے تو وہ اپنی انگلی دا ایک جو کوٹا ہے اس دے برابر اپنے وال جو ہے کسی بھی چیز کے نال کٹ لے، خود کٹ لے، کوئی اس سے کٹ دے تو انہاں دا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ اور اگر مرد ہے تو وہ پھر اپنے سارے دے سارے بال اتارے گا، حلق کرائے گا، عربی وچ جس پنجابی اسی ٹنڈ کہتے ہیں اور عربی وچ اس نوں حلق آکھیا جاتا ہے، تو حلق کرا کے وہ اپنا احرام کھول دے، اس کا جمرہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان دے وچ کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہیں جاننیاں ضروری نے۔ عمرہ شریف دے 3 فرض نے یا 3 رکن نے یا 3 ارکان نے جڑے اساں ادا کرنے نے، اگر نہیں ادا کریں گے تو ساڈا عمرہ نہیں ہوئے گا۔ پہلا ہے احرام باندھنا، اور دوسرا ہے طواف کرنا خانہ کعبہ دا، اور تیسرا ہے صفا اور مروہ تے صحیح کرنا۔ اور 2 واجب نے، پہلا واجب ہے میقات تے جا کے احرام باندھنا، اور دوسرا واجب ہے صفا مروہ تے صحیح کرنے کے بعد اپنے سر دے بال اتروانا۔ جدو اسی احرام باندھ لینا ہے تو 10 ایسے کام نے جڑے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا نہیں کر سکتا۔ انہاں وچوں پہلا ہے کہ وہ اپنے بال کٹا نہیں سکتا، بال اکھیڑ نہیں سکتا، داڑھی دا جسم دے کسی بھی حصے دا بال کٹا نہیں سکتے۔ بعض دوستان کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے بال پکڑیا اس کو کھینچ دیتا، تو اسی بال اکھیڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر ساڑھے چادر جو احرام دی ہے اس نال کوئی دھاگا بھی لٹکیا ہے، اسی پھر باندھن تو بعد اسی اس دھاگے بھی نہیں توڑ سکتے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ اور دوسرا کام ہے اسی ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اگر کسی سے ناخن پڑے ہے پہلے نہیں دیکھا، بعد خیال آیا احرام باندھ رہا ہے تو وہ ناخن نہیں کاٹا جا سکتا۔ اور تیسرا جو حکم ہے وہ ہے کہ مرد سلیا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، صرف 2 چادراں جنہ کا احرام باندھنا ہے وہی جسم کے اوپر ہون، انہاں کے علاوہ کوئی اور کپڑا، انڈر ویئر، بنین یا سر تے ٹوپی، امامہ، کوئی شے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس تو بعد احرام لگان تو احرام باندھن تو پہلے اسی خوشبو اپنے جسم تے لگا سکتے ہیں، احرام نہیں لگا سکتے، لیکن احرام بندھن تو پہلے جب احرام بن لیا ہے پھر اسی خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ احرام نو نہ ہی اسی اپنے جسم تے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ بلکہ جدو اسی خانہ کعبہ دا طواف کرنا ہے احرام باندھ کے، تو چونکہ خانہ کعبہ دے نال غلاف کعبہ دے خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو حکم ہے کہ وہ خانہ کعبہ تو دور دور رہ کے طواف کرے، خانہ کعبہ دے قریب غلاف کعبہ نہ چھوئے تاکہ انہوں خوشبو نہ لگ جائے۔ اور یہ جڑی احتیاط ہے کم از کم 3 چکراں دی ہے، اور اگر 3 یا 4 چکر ہو گئے نے پھر اسی خانہ کعبہ دے قریب بھی آ سکتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ بھی سکتے ہیں، بوسہ بھی لے سکتے ہیں، پھر جو اتنی اجازت ہے رعایت ہے وہ مل جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ طواف کرتے ہیں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو جاتی ہے تو وہ جا سکتا ہے، وضو بھی کر کے آ سکتا ہے، جس جگہ تو طواف شروع کیتا ہے، ختم کیتا ہے، چھوڑ کے گیا ہے اتوں ہی آگے شروع کر لے گا۔ لیکن اندر بہتر ہے کہ کم از کم 3 چکر یا 4 لگا کے جاوے، اور اگر مجبوری زیادہ بن جاتی ہے اس پہلے بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 یا 4 لگا لوے، پھر اگر کہیں جانا پڑتا ہے تو چلا جائے۔ جدو اسی احرام بن کے مکہ پاک پہنچنے ہاں، اگر اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پہلے پڑھیں گے پھر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اسی جو ہی مسجد میں داخل ہوئے اور اویں ہی نماز کا جماعت کا ٹائم ہو گیا تو پہلے نماز پڑھ لوے اور پھر طواف کرے۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ
وہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دے گا. اگر دوران طواف نماز ٹائم ہو جاتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھے اتنے ہی طواف میں روک دے اور بقیہ جو طواف ہے جو چکر نے وہ بعد میں پورے کر لے. اور اس کے بعد جڑا پانچواں عمل ہے وہ ہے کہ مرد اپنا سر نہیں ڈال سکتا. جب احرام بن دینا ہے تو مرد اپنے سر سے کوئی ٹوپی، امامہ، کپڑا کوئی چیز نہیں ڈال سکتا. اور چھٹا عمل ہے عورت جیڑی ہے، کچھ ایسا عورتیں ہوندیاں نے جنہیں بہت بابردہ ہوندیاں نے، تو انہوں دے واسطے کہ وہ دستانے نہیں پہن سکدیاں، ہاتھاں دے دستانے نہیں پہن سکتے. اور اس کے بعد اپنے چہرے تے برقع نہیں ڈال سکتے. جو احرام باندھا ہے جو کپڑا مخصوص احرام واسطے ہوتا ہے وہی استعمال کیتا جا سکتا ہے. ہاں اگر بڑی چادر ہوئے اور اس چادر کے نال کہ چادر چہرے تے آگے آ جائے کہ چہرہ بھی چھپ جاوے اور ہاتھ بھی اس میں چھپ جاون تو بہتر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اور چہرہ کسی کو دکھانا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو چھپا کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیتا جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جدو خانہ کعبہ میں جاوید ہے تو اتنے عورت کا جو پردہ ہے اس کا حکم منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ خیال درست نہیں ہے. تو پردہ کا جو حکم ہے وہ بالکل خانہ کعبہ کے بھی اوے ہی رہتا ہے جی عام حالات کے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ کوئی مرد اور بیوی دونوں اکٹھے گئے رہے تو مرد اپنی بیوی نو شہوت دے نال نہیں چھو سکتا. تو جدو اسی اپنی بیوی نو نہیں چھو سکتے تو ضرور اسی کسی غیر نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتے، نہ اس کے قریب جا سکتے ہیں. تو چونکہ طواف کعبہ دے دوران مرد عورت اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے ہے کہ تسا کسی دے نال ٹچ یا مس نہ ہو. لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس دے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو وہی جانتا ہے جو وہ طواف کر رہا ہوتا ہے. اس وقت کیفیت عموماً سادی سی ہے کہ اس وقت انسان کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے نال مرد جا رہا ہے یا میرے نال عورت جا رہی ہے. لیکن اگر تھوڑی یہ کیفیت ہے تو پھر ٹچ ہو جاتے جی تو اور گل ہے. لیکن اگر تھوڑا خیال پھر عورت کے ہے تو پتہ ہے عورت ہے پھر اس کے کول بچ کے اور اس رستے تے چلو کہ جتنے تسی کسی کے نال مس نہ ہو، کیونکہ اس کے نقصان ہے. اگر اپنی بیوی نو نہیں چھو سکتے تو کسی غیر کا اگر جو سوال ہے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اگر اپنی بیوی ساتھ ہے تو بغیر شہوت تو اپنی بیوی نو پکڑ بھی سکتے ہیں، ان کا ہاتھ ہی پکڑ سکتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. ان کو مدد چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بیوی حرام ہو گئی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لا سکتے تو ہاتھ لان کا کوئی حرج نہیں. اگر وہ کمزور ہے اسے پکڑ بھی سکتے ہو، سہارا بھی دے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑی جو خواہش ہے وہ تھوڑے سے غالب نہ ہو. اور آٹھواں جو ہے وہ احرام بنیا ہوئے تو اسی نکاح نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جڑے مکہ پاک یا مدینہ پاک انہوں کا ارادہ ہوتا ہے اتنے جا کے نکاح کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ارادہ ہے تو پہلے عمرہ کرن کے بعد احرام کھولن اور پھر اپنا جو ہے وہ نکاح اگر کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس بعد جو عمل ہے نامہ وہ ہے کہ جمع نہیں کر سکتے. جب چھو نہیں سکتے تو جمع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن احتیاطی طور پہ بیان ہے کہ جمع نہیں کر سکتے. اور اس بعد ہے جب اسی احرام باندھ لینا ہے پھر شکار نہیں کر سکتے. تو اگر اسی نہ کسی بھی چیز کا اسی اس سے عمل نہیں کرتے، اسی اس کے خلاف جانے ساڈا نقصان ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ساڈا عمرہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سانو اس کی قضا دینی پہنتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سانو دم پہ جاتا ہے اور سانو کوئی نہ کوئی اس کی قربانی دینی پہنتی ہے. تو انہاں ساری چیزوں سے بچن کا ایک ہی سادہ طریقہ ہے کہ جس طرح بیان کیتا گیا ہے، جنہاں چیزوں تو منع کیتا گیا ہے انہاں تو رکیا جاوے اور جو کرنا ہے اس کو کیتا جائے تاکہ ساری جو نیکی ہے وہ ضائع نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے.